سامعین، اس پروگرام میں ہم کابلی پلاؤ بنانا سکھائیں گے۔ لازم اشیاء: چاول 2 پیمانہ، کدوکش کی ہوئی گاجر 5 عدد، گوشت 300 گرام، بڑی پیاز 1 عدد، پلاؤ والی چھوٹی کشمش 5 چمچے، بادام کے خلال 4 کھانے کے چمچے، پستے کا خلال 2 کھانے کے چمچے، گرم مسالہ 1 بڑا چمچہ، لہسن 4 جوے، بڑی الائچی 3 یا 4 عدد، چھوٹی الائچی 5 عدد، سبز زیرہ 1 بڑا چمچہ، سیاہ زیرہ 1 بڑا چمچہ، دارچینی 3 سے 4 درمیان ٹکڑے، لونگ 2 سے 5 عدد، شکر 2 بڑے چمچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس قدیمی باورچی خانے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک دلچسپ کھانا تیار کریں گے جو بے حد جذابیت والا افغانی کھانا ہے۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے فارسی زبان بولنے والے ہمسایہ ملکوں کے کھانوں کا مطالعہ اور ان پر تحقیق کر کے ان کے کھانے بھی تیار کریں گے، اس لیے کہ ان کا اور ہمارا سلیقہ اور تاریخ کافی حد تک مشترکہ ہے۔ ایک پتیلی میں پیاز اور گوشت کو ساتھ ساتھ بھون لیتے ہیں بغیر کچھ اور ملائے ہوئے۔ اس کے بعد ایک پین کو چولہے پر رکھ کر گرم کر لیں گے اور بادام اور پستے کے خلال کو اس پر اتنی حرارت دیں گے کہ ان کا تیل خارج ہو جائے۔ یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں کام۔ ہاں، اسے حرارت دیں گے بادام اور پستے کے خلال کو تاکہ تیل خارج ہو جائے۔ ہم آپ سے اس کھانے کو تیار کرنے پر اصرار کر رہے ہیں کہ اسے ضرور استعمال کیجیے گا۔ اسے ہم یہاں سرخ کر رہے ہیں، کوئی جلدی نہیں ہے۔ یقیناً اس طرح کی غذائیں کھانا بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ اس میں جو 4 جوے لہسن کے آپ کو بتائے گئے ہیں انہیں لے کر ایک ہاون دستے میں ڈالیے اور صرف ایک ایسی ضرب لگائیے کہ بالکل کچل نہ جائیں، ایسی ضرب لگائیے کہ یہ کھل جائیں۔ پھر ان کو گوشت اور پیاز میں ڈال دیجئے۔ ہماری لسٹ میں 2 قسم کی الائچیاں ہیں، جن میں سے ایک ایران میں ذرا کم استعمال ہوتی ہے۔ سبز یا چھوٹی الائچی کو تو سارے ایرانی جانتے ہیں اور اس کے استعمال کرنے کے ماہر بھی ہیں، لیکن اس سیاہ یا بڑی الائچی کو یہاں ایران میں لوگ کم جانتے ہیں، لیکن اس کے برعکس ہندوستان اور پاکستانی غذاؤں میں اس کا خوب استعمال ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ چین کے صوبے تبت میں بھی اس کا استعمال کافی زیادہ ہے۔ یہ بڑی الائچی جو ہے بے حد مفید چیز ہے۔ ان علاقوں کے باورچی خانوں میں اس کا بہت استعمال ہوتا ہے اور ہند و پاکستان میں تو اس کا استعمال اپنے عروج پر ہے۔ اسے اچار میں اور چاشنی کے لیے غذاؤں میں بہت ڈالا جاتا ہے۔ اب اس وقت خلال بادام نے چونکہ اپنا رنگ بدل دیا ہے، ہم اسے پین سے باہر نکال لیتے ہیں اور اب اس خشک پین میں بڑی اور چھوٹی الائچی کو ہلکی حرارت پر رکھیں گے اور اسی طرح سیاہ اور سبز زیرے کو بھی، ساتھ ہی لونگ اور چینی کو بھی اسی طرح ڈالیں گے۔ یہ لونگ بہت اچھی چیز ہے مگر اس کا استعمال کم ہونا چاہیے۔ ان کو بھی ہلکا گرم کریں گے اور جب ان سے دھواں اٹھنے لگے تو اسے ہاون دستے میں الٹ لیں گے۔ گویا اب ہم ایک کوئی قدیمی اور حکیمی دوا بنانے کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ خود اپنی جگہ ایک ہیجان انگیز تجربہ ہے۔ یہ ہرا زیرہ ہے، اسے ہم دھواں نکلنے سے پہلے جہاں دستے میں الٹ لیتے ہیں۔ اب ہم لونگ کی طرف جائیں گے۔ لونگ جیسا ہم نے بتایا کہ بہت اچھی چیز ہے مگر اس کا استعمال جو ہے وہ کم ہی ہونا چاہیے۔ اب یہ ان کو ہلکا گرم کریں گے۔ واقعاً یہ ایک جو ترکیب ہے یہ بہت ہی عجیب ہے اور اس سے کھانے میں خاص
لذت پیدا ہوتی ہے۔ ہاون دستے میں کچھ دیر ہم اس طرح کوٹیں گے، یہ دیکھیں آپ، اسے ہم ہاون دستے میں الٹ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر کچھ دیر بعد پروگرام میں واپس آتے ہیں۔ خوب نگاه کنید، پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیکھیں اسے ہم ہاون دستے میں الٹ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ حرارت جو ہم دے رہے ہیں یہ گویا ایسا ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ قدیمی اور حکیمی دوا بنانے کی جیسے تیاری کر رہا ہوں۔ تا این حرارت وجود داره من اینو کمش کنم، میں اس کی آنچ 10 ہلکی کر دوں تا این حرارت وجود داره جب تک یہ حرارت ہے۔ در دل این ادویه ان مسالوں میں جو ہے وہ فقط و فقط ایک خاص ضربه بهش میزنه، لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاون دستے میں کچھ دیر اس طرح کوٹیں گے کہ الائچیاں اچھی طرح پس جائیں، به تابع بسیار اور اب کافی گرم پین میں شکر ڈالنے کی باری ہے۔ تکنیک های آشپزی ان علاقوں کی کھانا پکانے کی ترکیبیں بڑی اچھوتی قسم کی ہوتی ہیں۔ به اون اس مرحلے پر جب می‌بینید شکر من اینجا تھوڑا پانی چھوڑ دے اضافه کنم، تو اب باری آتی ہے خیلی جالب، اس میں روغن بهش گاجر و ہم نے تیل ڈالا، کشمش ملائیں گے۔ تمام این مراحل رو باید سپری یہ سارے مراحل گوشت و پیاز بہرحال طے خوب کرنے ہیں۔ سرخ شده. جب گوشت اور پیاز خوب سرخ ہو جائے کمی بهش تو اس آب میں بزن. تھوڑا پانی ڈال دیا جائے، کم تھوڑا ہی۔ بعد می اور ساتھ ہی شکر، هویج، گاجر شکر اور کشمش کو بھی در حال ہلاتے جائیں گے تاکہ خوب آپس میں گھل مل جائیں۔ جالب. و اون اینه قابلمه آخر پتیلی جو آپ دیکھ رہے ہیں قابلمه وہ اس لیے ہے کہ تمام یہ چیزیں اس میں ڈال کر خوب ایک دوسرے میں ملا دی جائیں۔ ما داریم یه دم پختک در سمجھے گویا ایک طرح کی بریانی بن رہی ہے، بریانی درست می‌کنیم و این یہ اس کے بریانی پکانے کے طریقے میں شامل ہے۔ بعضیا بریانی البتہ کچھ لوگ اسے اس طرح بناتے ہیں کہ چاول کو ابال کر چاول کا پانی نتھال لیتے ہیں ما اصلا نمی‌خوایم اور پھر اس کی تہہ لگاتے جاتے ہیں، لیکن ہم قدیم طریقہ اپنا رہے ہیں کیونکہ وہ زیادہ اچھا اور مفید ہے۔ فوق‌العاده جالب آخر والی پتیلی میں پہلے پیاز اور گوشت کو ڈالتے ہیں بخشی از این ادویه‌ای که ما این اور توے پر بھنے ہوئے مسالے کو اس پر چھڑکتے ہیں، این ادویه‌ای که ما تفت دادیم و اور اسی طرح در واقع پستے اور بادام کو این غذا به این جو ابھی تک گرم ہے شامل کرتے ہیں۔ این ادویه هم بود. یہ مسالے ہمارے ہیں، خلال پسته و بادوم رو هم اور اضافه کنیم. پستے بادام خلال جو ہم نے کہا وہ بھی اس میں شامل کریں گے۔ رو برای تزیین هم تھوڑا سا پستہ اور بادام دونوں بچا لیتے ہیں سراغ برنج بعد میں اوپر سے ڈش کو سجانے کے لیے۔ اس کے بعد چاول اور پانی ساتھ ساتھ ملاتے ہیں اور پھر آخر میں تھوڑی سی گاجر، کشمش اور شکر کو جو بخوبی حل ہو چکی ہے ڈال دیتے ہیں۔ و این شعله رو کم میکنیم. اس مرحلے پر گرم مسالہ ڈالا جاتا ہے، اور چونکہ گوشت اچھی طرح بھونا جا چکا ہے اس لیے دوباره یه بخششو برای تزیین نمک اور دیگر می‌داریم. لال مرچ کا بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ عجب بریانی اس غذا کے لیے باسمتی چاول چاہے وہ ہندوستان کا ہو یا پاکستان کا استعمال کریں تو بہتر نتیجہ چون گوشت سامنے آئے گا۔ سرخ شده اینجا نمک اس میں پڑے ہوئے مسالے اتنے قوی اور زوردار ہوتے ہیں کہ وہ ہر چاول کو بہترین بنا دیتے ہیں۔ این آشپزی جب یہ پرکشش اور خوشمزہ اور لذیذ غذا تیار ہو جائے تو اسے سجانے کی باری آتی ہے اور پھر خیلی خوشمزه شد. دسترخوان پر اسے لے جاتے ہیں۔ یہ آپ پروگرام کے آخر میں دیکھیں گے۔ اینجا جالب‌تره. قابلی پلاؤ تیار ہو گیا ہے، مختلف مسالوں کے ساتھ تیار کی گئی ایک بہترین غذا۔ تزیینش دیکھیں چاول کتنی اچھی طرح پکا ہے۔ اگر دھیمی آنچ پر ٹھیک سے دم نہ کیا جائے پلوی کابلی تو آماده شد. ممکن ہے کہ غذای زیبا و گیلا جذاب. اور چپچپا ہو جائے، بسیار متنوع. لیکن ہم نے جس طریقے سے دم کیا ہے می‌بینید
اس سے یہ بہت ہی عمدہ شکل میں تیار ہوا ہے، اور اس میں موجود گوشت اور مسالے پورے ماحول کو خوشبودار بنا رہے ہیں۔ یقیناً ایک بہت ہی لذیذ اور عمدہ غذا ہے جسے کھا کر انسان لطف اندوز ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا خدا نگہدار۔